زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے 2000 کے بعد پیدا ہونے والی نسل بدقسمتی سے اس لذت سکون اور محبت سے محروم رہی جو نویں کی دہائی کی جنریشن کو ملی۔ ہم نے زندگی کے اصل رنگ اپنی آخری ہچکیاں لیتے ہوئے دیکھے اور انہیں الوداع کیا۔ ہم نے مٹی کے چولہوں پر کڑتی ہوئی چائے کا بہترین ذائقہ لیا اور مٹی کے برتنوں میں بنتے سالنوں کی مہک سے خود کو لطف اندوز کیا۔ ہم نے اسکول ڈیسک یا بینچ پر بیٹھ کر ساتھ والے بینچ پر اپنا بستہ رکھ کر کہا، یہ جگہ میرے دوست کی ہے، یہاں وہ بیٹھے گا۔ ہم نے نانی اور دادی سے وہ کہانیاں بھی سنی جن کے اثار میں جوانی تک مبتلا رہے۔ ہم نے 2 روپے جمع کر کے گیندیں خریدی، شام دیر تک کرکٹ کھیلا اور گھر لیٹ آنے پر مار بھی کھائی۔ آج محسوس ہوتا ہے کہ کرکٹ میچ کے دوران کوئی بڑا آ کر ضرور کہتا تھا کہ مجھے صرف 2 گیندیں کھیلنی ہیں، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ اس وقت ہمیں بہت چڑ آتی تھی، مگر آج سمجھ آتی ہے کہ وہ 2 گیندیں کھیلنے کیوں ضد کرتا تھا۔ ہم نے مہمانوں کی آمد پر گھر میں جشن کا سا ماحول دیکھا اور ان کے الوداع ہونے پر ان کی طرف سے محبت کے طور پر ملے 10 روپے کو قارون کے خزانوں کے برابر سمجھا۔ پھر مہمانوں کی پلیٹ میں بچے ہوئے بسکٹوں پر آستہ کیا جس کا بعض اوقات ازالہ بھی کرنا پڑا۔ کلاس روم میں استاد استانی کے ساتھ کاپیاں اٹھا کر سٹاف روم تک لے کے جانا اپنے لیے اعزاز سمجھا۔ کلاس ٹیسٹ کے دوران ایک خالی پیج کے لیے کلاس میں بھیک مانگی۔ کبھی کبھار کسی کی کاپی ہاتھ لگی تو 3-4 دن کے ٹیسٹوں کے لیے پیج اکٹھے نکال کر جیب میں ڈال دیتے۔ ہم نے پڑوسی کے گھر میں سالن دیتے اور لیتے دیکھا۔ ہم نے پڑوسیوں کے آئے ہوئے مہمانوں کو اپنے گھر لے کے آنا اعزاز سمجھا۔ ہم صبح اسکول جانے سے پہلے مستنصر سنگھ طرز کا پروگرام دیکھا جس میں کارٹون ختم ہوتے ہی اسکول کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم نے 50-50، آغوش، جانگلوس، سورج کے ساتھ ساتھ اندھیرا اجالا، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، اینک والا جین، دھواں، گیسٹ ہاؤس وغیرہ جیسے نایاب ڈرامے دیکھے۔ ہم نے پنک پینتھر، ایئر وولف چپس جیسے پروگرام دیکھے۔ جمعے والے دن بیگ میں آدھی کتابوں کو رکھتے وقت کی خوشی کو محسوس کیا۔ ہم نے آخری پیریڈ کے دوران چھٹی کے لیے بجتی ہوئی گھنٹی کے لیے وہ بےتابی کا مزہ لیا۔ 90% لوگوں نے ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نے کلاس روم سے چاک چوری نہ کیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر جاتے راستے میں آنے والے کسی پھلدار پودے پر پتھر مار کر پھل نہ کھایا ہو۔ یہ الگ بات تھی کہ اکثر اوقات پھلوں کے ساتھ مالکان کی طرف سے مختلف القابات سننے کو ملتے، مگر ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی اور درگزر فرمایا اور دوسرے دن پھر اپنی روایات جاری رکھی۔ ہمارے اسکول دور میں امیر وہی سمجھا جاتا تھا جس کے پاس جیومیٹری باکس ہوتا تھا۔ پانی کے لیے ایک بوتل جو اکثر کاندھوں پر لٹکائی جاتی تھی اور ٹفن میں گھر سے کھانا لے آتا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمیں کھانا وہ کبھی کبھار ہی نصیب ہوتا۔ گلاب لموں کے مخمل پر کھیلتے بچپن، پلٹ کے آ میں تو اسے شرارتیں مانگ۔ ٹیچر کی غیر حاضری کے لیے مانگی ہوئی دعا بہت کم ہی قبول ہوتی تھی، اکثر رات سے واپس آ جاتی تھی۔ فارغ پیریڈ میں ہم اکثر اپنے اجداد کی بڑائی بیان کرتے ہوئے خود سے بنائے گئے قصے سنایا کرتے تھے۔ کبھی ہاتھوں کے ناخنوں کی وجہ سے اسمبلی میں مار نہیں کھائی، جیسے ہی چیکنگ شروع ہوتی دانتوں سے فوراً ناخنوں کا صفایا کرتے تھے۔ جوتوں کی پالش چیک ہوتی تو ایک جوتا دوسرے ٹانگ کی پنڈلی کے پیچھے رگڑ کر صاف کر لیا جاتا۔ ہماری امیدیں بھی بہت ٹوٹی، اکثر راتوں کو ہوتی ہوئی بارش میں سکون سے سوتے تھے کہ کل صبح 9 بجے بارش کی وجہ سے سکول نہیں جائیں گے، مگر صبح اٹھتے ہی نکلی ہوئی دھوپ دیکھتے تھے اور ایسے ہی دیکھتے جیسے کوئی معجزہ ہو گیا۔ اس ٹوٹتی امید کا دکھ کسی ماتم سے کم نہیں ہوتا۔ ہم راستے میں بیٹھتے ہوئے بیگ جھولی میں رکھتے تھے اور نیچے نہیں رکھتے تھے، ہم ڈرتے تھے کہ اس میں اسلامیات کی کتاب ہے۔ ہم بازار میں کہیں اگر جاتے اور وہاں کسی ٹیچر پر نظر پڑ جاتی تو واپس بھاگتے ہوئے یہ بھی بھول جاتے کہ بازار میں لینے کیا ہے۔ ہم نے گرمیوں کے دوپہر میں نیند نہ آنے کے باوجود بھی مجبوراً سونے کی ایکٹنگ کی، جو کسی بڑی اذیت سے کم نہ ہوتی تھی۔ ہم نے احترام دیکھا، خلوص، محبت، بھائی چارہ اور ہمدردی دیکھی۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ دعوے اور رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی۔ ہم نے کچے گھروں پر گرتی ہوئی بارش کے پہلے قطروں سے مٹی کی اٹھتی ہوئی خوشبو کو محسوس کیا۔ ہم نے انسان کو انسان کے روپ میں دیکھا۔ ہم نے عشاء کے بعد فوراً سونے پر
نیند کا مزہ چکھا اور فجر کے بعد پھوٹتی روشنی کا نور دیکھا۔ سچ پوچھو تو ہم نے آم سے پتھر کو بھی کوہ نور دیکھا۔ اس میں اگر کچھ باقی ہو تو آپ اسی کمنٹ سیکشن میں اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آسانیاں حاصل اور محبتیں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام علیکم۔